मोहम्मद नवाज मेरवी साहब तिलावत कलाम रहमान और इस्तकबालिया खुतबा पेश करके थोड़े साढ़े कुलूब अज़ान ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزان محترم، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو رب کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، اور علماء کرام کو، قرہ حضرات کو، نعت خوان کو اور خطیب صاحب کو، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اس محفل پاک کے لیے دیا ہے۔ اور آپ حضرات حقیقتاً خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں آ کر بیٹھے ہیں، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آج کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس محفل پاک کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر کوئی قرض خواہ ہے تو اس محفل کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کا قرض اتار دے۔ اگر اور اس کے دل میں کوئی دعا ہے، کوئی نیکی کی بات ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قل کا معنی ہے فرما دیجئے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے، پس چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے، تم خوشیاں منایا کرو۔ تو دوستان محترم، اب یہاں پر دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، هو خیر مما یجمعون، جو تم دولت اکٹھے کرتے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ محبوب کی خوشیاں منایا کرو۔ تو دوستان محترم، اب یہاں پر نقطہ دے رہا ہوں کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے تو پس چاہیے کہ خوشیاں منایا کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فضل سے مراد کون سی ذات ہے اور رحمت سے مراد کون سی ذات ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اے اللہ کا قرآن تو ہمیں بتا کہ اللہ رب العالمین نے فضل کس کو فرمایا ہے اور رحمت کس کو فرمایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن پڑھیے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے 5ویں پارے کے اندر سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب علیہ السلام، وَعَلَّمَكَ آپ کو یہ کچھ سکھا دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ آپ کو یہ کچھ سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیات کریمہ میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہی آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو دوستان محترم، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس فضل سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور قرآن سے ثابت ہوا کہ فضل عظیم بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، اب فضل سے مراد بھی میرے محبوب کی ذات ہے۔ اب رحمت فرمایا، رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، رب کائنات نے سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیات کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو دوستان محترم، اب یہاں پر دیکھیے کہ فضل بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت بھی میرے محبوب کی ذات ہے۔ تو دوستان محترم، اب اللہ کے قرآن سے ثابت ہوا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے پس چاہیے کہ خوشیاں منایا کرو۔ تو اب میرے محبوب کا میلاد بھی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں پر شعر نے کیا خوب کہا کہ خاک تلیاں دی چھان بیٹھا، پنجابی کا شعر ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، کہ خاک تلیاں دی چھان بیٹھا تے در تیرے تے میں آن بیٹھا، او یار انصر ہون تا من ونج ملائتے آیا قرآن بیٹھا، او یار انصر ہون تا من ونج ملائتے آیا قرآن بیٹھا۔ تو دوستان محترم، اب دیکھیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رحمت برسا رہا ہے، تو غور کیجئے کہ جب رحمت برس رہی ہوتی ہے، تالاب میں رحمت برستی ہے تو تالاب میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جب دریا اور سمندر میں رحمت آتی ہے اس میں اور زیادہ جمع ہو جاتا ہے، ایک گھڑا ہے اس میں رحمت کم ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، اب غور کرنا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ سامنے مینار کھڑا ہے، اس پر بھی رحمت ہو رہی ہے لیکن اس میں جمع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آکڑ کر کھڑا ہے۔ مینار کی مثال دے رہا ہوں، یعنی وہ آکڑ کر کھڑا ہے، اور دیکھیے کہ تالاب اور دریا وہ رحمت سے بھرپور ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی میرے محبوب سے نسبت ہوئی، رحمت سے بھرا بھر ہو گئے۔ اور ابو جہل آقا علیہ السلام کا سکا چچا تھا، اس پر رحمت نہ ہوئی، وہ رحمت سے محروم رہا اور وہ کافر بن گیا۔ تو دوستان محترم، شعر نے کیا خوب کہا، جو دور تھے یعنی اویس دور تھے وہ ہو گئے قریب۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دور تھے وہ ہو گئے قریب، ابو جہل قریب تھا وہ ہو گیا دور۔ تو دوستان محترم، یہاں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمن والہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے، اور کلمہ پڑھ کر دیکھیے لا الہ، ایک مرتبہ سب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے بھی رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بھی رسول ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین میری چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔